السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اسلامیات میں خوش آمدید۔ شیب ابی طالب صفحہ نمبر 45-46۔ شیب ابی طالب حاصلات تعلم۔ اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ شیب ابی طالب کا تعارف جان سکیں گے، شیب ابی طالب میں حضرت ابو طالب کے کردار سے آگاہ ہو سکیں گے، شیب ابی طالب میں مقصورین کی مشکلات سے آگاہ ہو سکیں گے، شیب ابی طالب میں مقصورین کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد سے آگاہ ہو سکیں گے۔ خاص الفاظ ان میں شامل ہیں گھاٹی، دیمک، معاہدہ، مقصورین اور امن۔ دو پہاڑوں کے درمیان گھاٹی یا تنگ میدان کو عربی میں شیب کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے ساتھ ہی ایک گھاٹی تھی جو بنو ہاشم کی ملکیت تھی، یعنی ان کے قبضے میں تھی۔ قبیلے کے سردار حضرت ابو طالب تھے۔ ان کی وجہ سے تاریخ میں یہ گھاٹی شیب ابی طالب کے نام سے مشہور ہے۔ قریش مکہ نے جب یہ دیکھا کہ ان کے ظلم و ستم کے باوجود اسلام تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، مسلمان نجاشی کے پاس حبشہ میں امن و اطمینان سے زندگی بسر کر رہے ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر اور معزز لوگ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں، تو انہوں نے اسلام کی آواز دبانے کے لیے سخت اقدام اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ نبوت کے 7ویں سال قریش مکہ کے سرکردہ افراد نے بنو ہاشم سے مطالبہ کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دے، ورنہ ان کے ساتھ ہر قسم کے معاشرتی تعلقات کا خاتمہ کر دیا جائے گا، یعنی ان کے ساتھ ہر قسم کے معاشرتی تعلقات کو ہم ختم کر دیں گے۔ جب جناب ابو طالب کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے محسوس کیا کہ کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو جناب ابو طالب نے بنو ہاشم سے عہد لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل حفاظت کریں گے۔ ابو طالب کے سوا سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا عہد کیا۔ بنو ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی غرض سے شیب ابی طالب نے پناہ گزیر ہو گئے، یعنی ان کے ساتھ شیب ابی طالب میں جا کر مقیم ہو گئے۔ مقاطعۂ قریش۔ جب قریش کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے آپس میں ایک معاہدہ تحریر کیا، یعنی جب قریش نے یہ دیکھا کہ مسلمان تیزی سے اسلام قبول کر رہے ہیں تو انہوں نے لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے ایک معاہدہ تحریر کیا۔ بنو ہاشم کا مکمل معاشرتی بائیکاٹ کیا جائے، یعنی بنو ہاشم کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہ رکھا جائے، معاشرتی تعلقات ختم کیے جائیں، کوئی ان سے شادی بیاہ نہ کرے، ان سے کوئی لین دین نہ کیا جائے۔ قریش کا مقصد یہ تھا کہ حضرت ابو طالب تنگ آ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیں گے۔ کفار مکہ یہ معاہدہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا۔ قریش نے اس معاہدے پر بڑی سختی سے عمل کیا۔ بنو ہاشم نے 3 سال کا عرصہ بہت کٹھن حالات میں، یعنی بہت مشکل حالات میں گزارا۔ قریش کے کچھ لوگوں نے اس معاہدے کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں اس میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طریقے سے اہل ایمان کی مدد کی۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ معاہدہ کو دیمک اس طرح چاٹ گئی ہے کہ وہاں اللہ کے نام کے سوا کچھ باقی نہیں رہا۔ یہ خبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر حضرت ابو طالب حرم شریف میں قریش کے پاس گئے اور کہا، میرے بھتیجے نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ معاہدے کو دیمک اس طرح چاٹ گئی ہے کہ وہاں اللہ کے نام کے سوا کچھ باقی نہیں رہا۔ اب تم اپنا معاہدہ منگوا کر دیکھو، اگر یہ خبر درست ہوئی تو تم اس محاصرے کو ختم کر دینا، یعنی اس محاصرے کو تم توڑ دینا، اور اگر یہ خبر درست نہ ہوئی تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ قریش اس بات پر راضی ہو گئے۔ انہوں نے جب معاہدہ دیکھا تو ویسا ہی پایا جیسے انہیں بتایا گیا تھا، چنانچہ انہوں نے کچھ بحث و تکرار کے بعد، یعنی کچھ بحث مباحثہ کرنے کے بعد اس معاہدے کو ختم کر دیا، اور اس طرح شیب ابی طالب میں مسلمانوں کی مقصوری کا یہ دور بھی ختم ہو گیا، یعنی شیب ابی طالب میں کٹھن حالات میں مسلمانوں کی تنگ دستی کا یہ دور بھی ختم ہو گیا۔ عزیز طلبہ، اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔